بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں ہوں عبدالماجد حسینی۔ جب کوئی مسلمان بچہ حافظ ہوتا ہے تو اس کی خوشی میں کوئی پروگرام، ایونٹ یا کوئی جلسہ منعقد کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر مقررین حضرات تقریریں کرتے ہیں۔ ان مقررین حضرات میں اکثر و بیشتر ایک فضیلت بیان کرتے ہیں حافظ کے تعلق سے کہ یہ جو بچہ حافظ ہوا ہے اس پر جنت واجب ہو گئی، اور یہ بچہ اپنے رشتہ داروں میں سے 10 وہ لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے اس کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا۔ یہ فضیلت آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا ہے، ہم بھی حافظ ہوئے تھے تو یہ فضیلت بیان کی گئی تھی۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ آیا یہ جو فضیلت ہے کیا صحیح ہے، صحیح سند کے ساتھ ثابت بھی ہے یا نہیں۔ اس چیز کا اس ویڈیو میں انکار نہیں ہے کہ حافظ ہونا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ یقیناً وہ قرآن کریم کو محفوظ کر رہا ہے۔ صحابہ کرام کا رسول اللہ کا طریقہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ کیا ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا تھا۔ یقیناً بڑی فضیلت کی بات ہے، انشاءاللہ اس پر اجر بھی ملے گا، لیکن خصوصی طور پر یہ فضیلت کہ اس پر جنت واجب ہو گئی، اور پھر وہ اپنے خاص رشتہ داروں میں سے 10 وہ لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے اس کو جنت میں لے کے جائے گا۔ کیا یہ فضیلت صحیح ہے؟ انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کے اندر اسی بات پر فوکس کریں گے کہ یہ حدیث کیسی ہے اور اس کا بیان کرنا کیسا ہے۔ چنانچہ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے۔ اور نقل کرنے سے پہلے، یعنی یہ جو حدیث نقل کی جاتی ہے اس سے پہلے سند ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے میں سند کا سب سے بڑا کردار ہوتا ہے۔ اگر سند صحیح ہے تو حدیث صحیح ہے، یعنی بیان کرنے والے کون لوگ ہیں، جو کڑی ہے، وہ چین ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر وہ صحیح ہے تو حدیث صحیح ہوتی ہے، بعد میں اس کے متن پر بحث کی جاتی ہے۔ تو پہلے اصل سند ہے۔ تو جس سند سے بیان کیا ہے وہ سند حفص بن سلیمان ابو عمر البزاز عن کثیر بن زازان عن عاصم بن زمرہ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی سند سے ان تینوں بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر روایت کیا ہے۔ اور وہ روایت کیا ہے، وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث یہ ہے: من قرأ القرآن وحفظہ ادخلہ اللہ الجنۃ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد استوجب النار، کلہم قد استوجب النار۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اسے حفظ کیا، یعنی یاد کیا، یعنی اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام سمجھا، اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا، اور اس کے 10 گھر والوں میں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے اس کی شفاعت قبول کرے گا، یعنی وہ بچہ ان 10 لوگوں کو جنت میں لے جائے گا جس پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ یہ روایت ہے۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث غریب۔ آگے پھر وہ فرماتے ہیں ولیس لہ اسناد صحیح وحفص بن سلیمان ابو عمر بزاز کوفی یضاعف فی الحدیث، یعنی یہ حدیث غریب ہے، یہ حدیث غریب ہے اور اس کی کوئی صحیح سند نہیں ہے۔ امام ترمذی کیا فرماتے ہیں؟ اس کی کوئی صحیح سند نہیں ہے، اور حفص بن سلیمان ابو عمر البزاز الکوفی کو حدیث میں ضعیف سمجھا جاتا ہے۔ یعنی حفص بن سلیمان جو ہیں اس کو حدیث میں کیا سمجھا جاتا ہے؟ ضعیف سمجھا جاتا ہے۔ اسی حفص بن سلیمان راوی کے بارے میں امام المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ترکوہ، محدثین نے اس کو چھوڑ دیا ہے، یعنی اس سے روایت لینا بند کر دیا ہے۔ یہ کتاب الضعفاء البخاری کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سے امام نسائی فرماتے ہیں کہ متروک الحدیث، یہ جو حفص ہے یہ متروک الحدیث ہیں، اور اس راوی پر مزید جرحیں ہیں جس کی تفسیر میں ابھی بیان نہیں کروں گا کیونکہ ویڈیو پھر بہت لمبی ہو جائے گی۔ 2 مثالیں میں نے بیان کر دی، 2 جو جرح ہیں وہ بیان کر دی، امام بخاری کی اور امام نسائی کی۔ اور اس کے علاوہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ امام وقی نے اسے ثقہ کہا ہے، امام وقی نے اسے ثقہ کہا ہے، لیکن یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو امام وقی کا ثقہ کہنا ہے یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ یعنی امام وقی نے ثقہ کہا ہے،
یا نہیں؟ تو ثقہ کہا ہے، لیکن یہ جو ثقہ کہنے والی جو بات ہے وہ روایت صحیح سند کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ اگر سمجھ لیجئے صحیح سند کے ساتھ موجود بھی ہے تو بھی پھر امام وقی کا ثقہ کہنا ان کی قرات کے اندر ہے، حدیث کے اندر نہیں، کیونکہ اس راوی کو محدثین نے متروک الحدیث قرار دیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے راوی ہیں کثیر بن زازان، اس کے بارے میں امام ابو حاتم الرازی اور امام ابو زرع الرازی نے کہا شیخ مجہول، یہ مجہول شیخ ہیں، یہ شیخ مجہول ہیں، الجرح والتعدیل کے اندر موجود ہیں۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ یہ روایت سخت ضعیف ہے، ضعیف ہی نہیں سخت ضعیف ہے، یعنی یہ روایت جو ہے بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں پہ بعض حضرات کہیں گے کہ ضعیف حدیث کو فضائل کے باب میں بیان کیا جانا چاہیے۔ یقیناً دو موقف ہیں محدثین میں سے، جمہور کی رائے یہ ہے، جمہور محدثین یعنی اکثر محدثین کی رائے یہ ہے کہ ضعیف حدیث جس طرح سے اعمال کے اندر صحیح نہیں، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح سے فضائل کے اندر بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن بعض محدثین کی رائے ہے کہ اس کو فضائل کے اندر بیان کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ فضائل و مناقب میں حجت نہیں ہے، وہ کن محدثین میں ہیں؟ ابن العربی وغیرہ، امام مسلم وغیرہ کا موقف ہے۔ امام مسلم وغیرہ کا موقف یہ ہے کہ اس میں بیان نہیں کیا جانا چاہیے، فضائل کے باب میں، استحباب کے باب میں، مناقب کے باب میں بھی اس کو بیان نہیں کیا جانا چاہیے، اور یہی راجح بات ہے۔ اور فضائل و مناقب میں جو بیان کرنے والے ہیں جیسے امام نووی وغیرہ ہیں۔ لیکن اب یہ دیکھیے حافظ ابن حجر العسقلانی نے یہ موقف جو بیان کیا ہے، اور اس موقف میں یعنی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثر محدثین کہتے ہیں اس کو فضائل میں بھی بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن بعض محدثین کا کہنا ہے فضائل کے باب میں بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط کیا لگاتے ہیں؟ شرط یہ لگاتے ہیں الاول متفق علیہ ان یکون الضعف غیر شدید۔ پہلی شرط پر سب کا اتفاق ہے، یعنی تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ اس روایت کا ضعیف شدید نہ ہو، ضعف شدید نہ ہو، یعنی بہت زیادہ اگر سخت ضعیف روایت ہے تو اس کو مناقب کے باب میں، فضائل کے باب میں بھی بیان نہیں کیا جا سکتا، اس پر تمام محدثین کا اتفاق ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ حدیث جو ہے یہ شدید قسم کی ضعیف روایت ہے، یہ روایت جو ہے، تو پتہ یہ چلا کہ تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ ایسی روایتوں کو فضائل اور مناقب میں بھی بیان نہیں کیا جا سکتا، یعنی یہ روایت اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو تقریروں کے اندر، جلسوں کے اندر عوام کے سامنے بغیر اس کی صراحت کے بیان کیا جائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات نے اس کی پوری تفصیل سمجھ لی ہوگی۔ آپ حضرات سے پھر دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو شیئر کریں، اگر پسند آئے تو لائک کریں، کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہو تو کامنٹ کریں، اس سے مجھے بہت زیادہ مدد ملے گی اور یہ جو ویڈیوز ہیں اس کے لیے راہیں ہموار ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔